السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں پیاری سسٹرز آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیاری بہنوں، ہم بہت نصیب والے ہیں، ساری کی ساری تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ سب تعریف، سب طرح کا شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اس سیرت کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ہم لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساری کی ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم لوگ اور آپ جتنی بھی بہنیں یہاں سن رہی ہیں، چاہے وہ اس وقت لائیو ہیں یا لائیو موجود نہیں ہیں، بعد میں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، سارے کے سارے ہم لوگ نصیب والے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی کی سیرت کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، نفس اور شیطان کی شر سے بچائے، اور ہمیں اپنے دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو جی، ہم سب سے پہلے آپ سے بتانا چاہیں گے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا صلح حدیبیہ کس طرح سے ہوئی تھی اور اس سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا، اور یہ مطلب کیا ڈیلنگ ہوئی تھی، کیا طے کیا تھا ان لوگوں نے، کفار مشرکین نے کیا طے کیا تھا، مسلمانوں نے کیا طے کیا تھا۔ تو یہ مسلمانوں سے ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کو ہم نے بہت اچھے سے ڈیٹیل میں سمجھا۔ اگر آپ نے وہ والا لیکچر نہیں دیکھا تو میری کائنڈلی آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب لوگ جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ پہلے پہلا والا لیکچر لازمی دیکھیں، اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، صلح حدیبیہ کس طرح سے ہوئی تھی، اور پھر اس میں اسلام کی ہی جیت ہوئی، اسلام کو بہت فائدہ ملا، کیونکہ لڑائی وغیرہ بند ہو چکی تھی، 10 سال کے لیے طے ہوا تھا کہ اب کوئی لڑائی نہیں کرے گا 10 سال تک، تو یہ اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ پھر مطلب اسی جب ان سے یہ طے ہو گیا، ڈیلنگ ہو گئی کہ اب کوئی مطلب لڑائی نہیں ہوگی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا مشن کو ایسے نہیں چھوڑا، آگے بڑھے اور دنیا کے بادشاہوں کو پھر اسلام کے دعوت دی کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کو کس طرح سے سمجھایا جائے، اور اس کے حبش کے بادشاہ کو کس طرح سے سمجھایا جائے۔ تو سب جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے، اور پھر یہ سمجھیے کہ حبش کے بادشاہ نے تو اسلام قبول کر لیا تھا۔ حبش کے بادشاہ نے پورا اسلام، جب حبش کے بادشاہ نے اسلام قبول کیا تو اس کی رعایا نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور مطلب ایران اور روم سب لوگوں کو خطوط دیے گئے، اور بہت سارے لوگ ایمان لے کر آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سمجھیے آگے چل کر پھر حضرت خالد بن ولید اور دوسرے صحابی جب یہ دونوں جنرل مسلمان ہوئے ہیں، خالد بن ولید اور عمرو بن عاص، تو بس پھر تو بس سمجھیے مسلمانوں کو اس سے اتنا فائدہ ہوا ان دونوں کے مسلمان ہونے سے کہ پورا شام کا جو ملک تھا تو وہ قیصر سے چھین لیا تھا، کس نے؟ حضرت خالد بن ولید نے۔ اور دوسرا جو تھا مصر کی سلطنت جو رومیوں کے پاس تھی، رومیوں سے لے کر اسلام کے قدموں پر ڈال دی تھی، کس نے؟ حضرت عمر بن عاص نے۔ تو بڑا فائدہ ہوا ان دونوں جنرلوں کے مسلمان ہونے سے۔ اب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہود کا آخری قلعہ جو خیبر تھا اس کو مسلمانوں نے کس طرح سے فتح کیا، اور یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ کب ہوئی ہے، خیبر کا قلعہ مطلب کب فتح کیا گیا ہے، تو یہ سن 6 ہجری، یا تو آخری سن 6 ہجری ہے یا پھر شروع کی 7 ہجری ہے اس کتاب کے مطابق۔ یہاں آپ کو یہ تو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ دیکھیں بس ایک کے بعد ایک کی تیاری کی جا رہی ہے، ایک کے بعد ایک لڑائی ہو رہی ہے، کہیں غزوہ خندق ہوئی ہے، پہلے بدر ہوئی، پھر احد ہوئی، پھر یہ ہو رہی ہے، خندق ہو رہی ہے، اور پھر یعنی صلح حدیبیہ کا معاہدہ، یہ صلح حدیبیہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد اسلام کو اس سے کتنا فائدہ ہوا۔ پھر مطلب آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک منٹ بھی چین سے نہیں بیٹھے، ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھے، پھر دنیا کے بادشاہوں کو ادھر صلح حدیبیہ ہو رہی ہے جبھی پھر اسی کے کچھ دن بعد نا، مطلب 6 ہجری میں ہی صلح
حدیبیہ ہوئی ہے اور پھر جبھی کے جبھی دنیا کے بادشاہوں کو خط بھیجے جا رہے ہیں، پھر وہاں پر اسلام کا کام چل رہا ہے کہ کون کون لوگ ایمان لے کر آ گئے ہیں۔ تو اب 6 ہجری کی یا تو لاسٹ میں یا 7 ہجری کے شروع میں خیبر کی تیاری ہو رہی ہے کہ خیبر کے قلعے کو کس طرح سے فتح کیا جائے۔ تو آئیے اب ہم نا خیبر کے بارے میں اچھے سے ڈیٹیل میں جانتے ہیں، یہ خیبر کیا تھا۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ خیبر کے اندر سارے کے سارے یہود جمع ہو چکے تھے، یعنی کہ آپ سمجھیے کس طرح سے یہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا ہے، بہت بڑا یہ قلعہ تھا۔ تو اب یہ صلح حدیبیہ کے بعد کام ہوا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آخر کار مسلمانوں نے مطلب اپنی انٹینشن یہودیوں کی طرف کی، کیونکہ یہودی ہر ٹائم مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور کر رہے تھے، اور وہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ سمجھیے کہ خندق کی لڑائی بھی انہی یہودیوں نے شروع کرائی تھی۔ انہوں نے ہی شروع کرائی تھی، اور حدیبیہ سے پہلے ان پر حملہ کرنا بالکل ہی امپاسبل تھا۔ مطلب یہ سمجھیے قیاس میں آ بھی نہیں سکتا کہ اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو کیسے یہودیوں پر حملہ کیا جا سکتا۔ اگر یہودیوں پر حملہ کرتے اور صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو سارے کفار مشرکین تو ان پر ٹوٹ پڑتے، موقع بڑھیا تھا ان کے لیے۔ لیکن یہ صلح حدیبیہ ہونے سے بڑا فائدہ ہوا جب وہاں یہ طے ہو گیا کہ بھئی اب 10 سال جنگ نہیں ہونی، تو اب مطلب اب پھر کیا ہے، پھر اب یہودیوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹینشن کی، ساری نیت اور ساری اٹینشن جو بھی تھی وہ سب یہود کی طرف تھی کہ اب یہود کو کس طرح سے صفائی ہستی سے مٹایا جائے، انہیں یہاں سے کیسے بھگایا جائے۔ تو حدیبیہ سے پہلے یہ مشکل تھا بہت، کیونکہ اگر ایک مسلمان ان پر حملہ کرنے کی سوچتا بھی اور صلح حدیبیہ نہیں ہوئی تھی تو مکہ والے مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ حدیبیہ کی ایگریمنٹ کے بعد یہ مطلب مکہ والوں سے 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوئی، یہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا، کوئی بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہودیوں سے جان چھڑانے کا یہ بیسٹ ٹائم تھا، اور یہودیوں کا ہیڈ کوارٹر جو تھا نا اس وقت وہ کیا تھا، خیبر۔ اور خیبر کا قلعہ پورے عرب میں سب سے طاقتور قلعوں میں سے ایک تھا۔ عرب یعنی کہ آلموسٹ سارا ہی ڈیزرٹ ہے، لیکن خیبر میں فارمز اور فوڈز اور یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں۔ عرب سارا ڈیزرٹ ہے، سارا کا سارا ہی آلموسٹ ریگستان ہے۔ تو آپ لیکن خیبر کے قلعے میں کیا تھا، وہاں سارے فارمز تھے اور فوڈز تھے، سارے کھانے پینے کی چیزیں بہت زیادہ تھیں جن کو سیو کر کے رکھتے تھے یہودی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ خیبر کو فتح کرنا امپاسبل ہے۔ مسلمان اچھے سے جانتے تھے کہ مطلب اس قلعے پر جلدی سے اٹیک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب بس جو مدینے میں وہ منافق لوگ تھے نا، تو انہوں نے سیکریٹ طریقے سے خیبر پر حملے کی تیاری کے بارے میں ساری انفارمیشن کس کو دے دی، خیبر والوں کو یا یہودیوں کو دے دی۔ مدینے کے منافقوں نے پہلے ہی ان کو بتا دیا کہ بھائی وہ تو صرف 1500 لوگوں کی فوج کو لے کر تمہاری طرف آ رہے ہیں، کہیں آتا ہے 1600 لوگوں کو، اس کتاب کے مطابق 1600 مسلمان کو لے کر تمہاری طرف آ رہے ہیں، اور تم تو ویسے بھی بہت زیادہ ہو، آرام سے ان کو ہلا دینا۔ یہودیوں نے بھی اس خبر کو بہت لائٹلی لیا اور مطلب اور حملے کی تیاری بھی شروع کر دی، اور مطلب وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تو تھوڑے سے مسلمان ہیں، 1500 1600 مسلمان سارے ہیں، اور دیکھو مدینے کے جو منافق تھے انہوں نے ساری خبر کیا کری، یہودیوں کو پہنچا دی۔ پھر خیبر فتح ہو گیا، اور یہ سمجھیے خیبر کیسے فتح ہوا، کیسے کیسے اس کے بیچ میں یہ سمجھیے کہ خیبر کا جھنڈا جو تھا نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مطلب یہ خیبر کا قلعہ جو تھا نا بہت بڑا قلعہ تھا، اور یہ بالکل بھی مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کو کیسے فتح کیا جائے۔ تو بہت دن سے مطلب مسلمان کوششوں میں لگ رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ نا کیا ہوا کہ یہ سمجھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اسی شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا، اور جو خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہتا ہے، اللہ کو بھی چاہتا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے، مسلمانوں سے کہہ دیا اب جس کے ہاتھ پر فتح خدا اللہ تعالیٰ، یعنی جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ تو اور یہ سمجھیے کہ بس یہ رات ایسی امید کی تھی اور انتظار کی رات تھی کہ سارے صحابہ، بڑے بڑے صحابی، یعنی کہ ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساری کے ساری اس رات میں انتظار میں کاٹی ان لوگوں نے سب نے کہ یہ پتہ نہیں جھنڈا کس کے ہاتھ میں آئے گا، یہ فخر کی دولت کس کے ہاتھ آئے گی۔ اب جیسے ہی صبح ہوئی تو ناگہاں کانوں میں ایک دم سے آواز آئی کہ علی کہاں ہیں۔ ان کی آنکھوں میں درد تھا، اور وہ بلائے گئے۔ جب انہیں بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا منہ کا لعاب لگایا اور دعا فرمائی، اور مطلب ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، اور پھر خیبر کا جھنڈا جو ہوتا نا وہ حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا گیا، اور حضرت علی نے اس کو خیبر کو فتح کر دیا۔ اور اس وقت حضرت علی کی عمر مشکل سے 29 سال کی تھی، کل 29 سال کی۔ بڑے بڑے لوگ، اتنے طاقتور لوگ اور ذمہ داران لوگ سب بیٹھے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کس کے ہاتھ میں خیبر کی جھنڈا دیا جائے گا، ہے نا۔ اور یہ سمجھیے کہ مطلب خیبر جو ہے مدینے سے آلموسٹ 150 کلومیٹر دور ہوگا، یعنی کہ اگر بندہ گاڑی سے جائے نا تو 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو دینی چاہیے خیبر کے بارے میں۔ آئیے اب ہم مطالعہ کرتے ہیں۔
ہاں جی، تو آپ اس کی ڈیٹ اگر یاد رکھ سکتی ہیں تو رکھیے، بڑا فائدہ ہوگا۔ ویسے یہ ہسٹری ہے ساری کی ساری، اب یہ یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جن کو انٹرسٹ ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پیار ہے تو وہ یہ سب چیزیں یاد رکھ لیتے ہیں کہ یہ سن 6 ہجری کی یا تو آخری ہے، آخری مہینہ ہے نا، آخری ٹائم ہے، یا پھر شروع کی 7 ہجری ہے، اس میں یہ جنگ ہوئی ہے، خیبر کو کس طرح سے فتح کیا گیا۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ اب یہود کے آبادی حجاز کے ہر گوشے سے سمٹ کر حجاز کے آخری کنارے یعنی ملک شام کے قریب خیبر میں اکٹھی ہو گئی تھی۔ یہاں ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں اور قلعے تھے، اور اب یہود یہاں اسلام کے مقابلے میں آخری سہارا لینے کے لیے زور لگا رہے تھے۔ ان کا ایک سردار ابو رافع سلام بن ابو الحقیق جو حجاز کا سوداگر کہلاتا تھا، 6 ہجری میں غطفان وغیرہ قبیلوں کو لے کر مدینے پر دعویٰ بولنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ ایک انصاری مسلمان کے ہاتھ سے اپنے قلعے میں سوتا ہوا مارا گیا۔ سلام کی جگہ اب اسیر بن زارم نے لے لی۔ کس نے لے لی؟ اسیر بن زارم نے لے لی۔ اس نے بھی انہی قبیلوں میں دورہ کر کے ایک بھاری فوج تیار کی۔ مدینے میں خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے آدمی بھیجے، انہوں نے آ کر تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے کچھ آدمی بھیجے اور اسیر کو مدینے بلایا کہ صلح پکی ہو جائے۔ وہ 30 آدمیوں کو لے کر چلا۔ راستے میں اس کے دل میں کیا بات آئی کہ چاہا کہ مسلمان دستے کے افسر کے ہاتھ سے تلوار چھین لیں۔ اس پر دونوں طرف سے تلواریں چلیں اور اسیر اس میں کام آ گیا۔ اب خیبر والوں نے غطفان والوں کو نخلستان کی آدھی پیداوار دینے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ غطفان کے قبیلے بنو فزارہ نے یہ ہمت کی کہ محرم 7 ہجری میں مدینے کی چراگاہ پر حملہ کیا اور ایک مسلمان کو قتل کیا۔ اب مسلمانوں کے صبر کا پیالہ بھر گیا۔ خیبر کے حملے کا اعلان ہوا۔ 1600 مسلمان جہاد کے شوق میں آپ کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے۔ فوج کے ساتھ کچھ مسلمان عورتیں بھی آئی تھیں تاکہ پیاسوں کو پانی پلا سکیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کر سکیں اور لڑائی کے میدان سے تیر اٹھا کر لائیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام کی فوج نے پھریرا لہرایا۔ 3 جھنڈے تیار ہوئے، ایک حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور دوسرا سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور تیسرا جس کا پھریرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اوڑھنی سے بنایا گیا تھا، اسلام کے شیر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد ہوا۔ راستے میں اس ہدایت یافتہ فوج کا ترانہ یہ تھا۔ اب آپ دیکھیں غزوہ خیبر ہونے جا رہی ہے اور جھنڈے ہاتھ میں ہیں اور عورتیں بھی گھر سے نکلی ہیں اس جنگ میں نا، پٹیاں کرنے کے لیے، تیر اٹھانے کے لیے اور پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے عورتیں بھی جنگ کے لیے جا رہی ہیں۔ اور راستے میں جو مطلب ہدایت یافتہ لوگوں کا ترانہ تھا، اس فوج کا ترانہ کیا تھا؟ اللہم لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لك ما اتقینا والقیا سکینة علینا ثبت الاقدام الا قینا انا اذا سیح بنا اتینا وبالسیاح عوال علینا ان الذين قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنة ابينا ونحن عن فضلك ما استغنينا۔ یہ میں نے ایک اشعار پڑھ کر بتایا آپ کو، یہ بک میں جو لکھا ہوا ہے۔ تو پہلے جب یہ لوگ جنگ کے لیے جاتے تھے تو عرب کا تو کلمہ ہی عربی ہے نا، تو وہ اس طرح کے اشعار پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ اب اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہے۔ اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے اور نہ صدقہ خیرات کرتے اور نہ نماز ہی پڑھتے۔ ہم تجھ پر قربان، تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں اور ہم پر سکینت نازل فرما، اور اگر ہم دشمن سے ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں، اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ بے شک انہوں نے ہمارے خلاف سرکشی کی ہے۔ جب انہوں نے فتنہ فساد برپا کرنا چاہا تو ہم نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ہم تیری مہربانی سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ایمان کے جوش سے بھرا ہوا یہ دریا یوں امڑا ہوا چلا جا رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں خیبر کے قلعے سے جا ٹکرایا۔ موقع تھا کہ رات کی تاریکیوں میں ان پر حملہ کر دیا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اور حکم دیا کہ صبح کا انتظار کیا جائے۔ صبح ہوئی اور یہودیوں نے حسب معمول قلعوں کے پھاٹک کھولے تو سامنے فوج پڑی دیکھی۔ پکار اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک لڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اب بھی حملے کا حکم نہیں دیا، لیکن یہودیوں نے صلح کے بجائے لڑائی کی ٹھانی۔
کیونکہ نا مطلب کانسیپٹ تو ان کا بھی کلیئر ہے نا، اہل کتاب تو یہودی بھی ہے نا، پتہ تو ان کو بھی ہے کہ جنت اور جہنم یہ سب باتیں پتہ ہے، تو وہ اپنا قلعہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، تو ان لوگوں نے بھی کیا کرا، یہاں پر لڑائی کرنے کی ٹھانی، کیونکہ ان کے پاس فوج بہت زیادہ تھی، ہے نا، اور یہ طاقتور بھی ہیں دولت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی، پھر جہاد کا حکم سنایا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بناتے تھے، جذبہ ان کا بناتے تھے کہ ان کا جذبہ بڑھ جائے، جہاد کا شوق دلاتے تھے اور ساری ترغیب دیتے تھے اور بتاتے تھے کہ پہلے آپ نے اسلام کو پیش کرنا ہے، اگر کوئی اسلام پر نہ آئے اس کے بعد آپ نے اب اپنا جہاد کرنا ہے، تو پہلے آپ نے دعوت اسلام کی دینی ہے، تو پہلے آپ نے کیا کرا، نصیحتیں فرمائی اور پھر جہاد کا حکم سنایا۔ آگے چلتے ہیں۔ مسلمانوں نے پہلے نعم نامی قلعے پر دھاوا بولا، یعنی یہ قلعے بھی بہت سارے تھے، مطلب راستے انہوں نے 2-3 جگہ سے راستے بنا رکھے تھے، اور یہ سمجھیے ایک ہی قلعے کے اندر تقریباً 4-5 قلعے تھے، یہ اندر نا سرنگیں وغیرہ اور بہت مطلب جیسے کہ بنا لیتے ہیں نا 1 روم 2 روم 3 روم، اسی طرح سے یہ قلعے کے اندر بہت سارے قلعے تھے، 4-5 کے قریب تھے، اور ان کی ساری پونجی دولت گولڈ سلور یہ سب نا بڑے والے قلعے کے اندر جو سب سے اندر کا قلعہ تھا اس میں رکھتے تھے، اور یہاں پر یہ سمجھ لیجیے کہ مسلمانوں کو اتنا فائدہ ہوتا ہے جب اس قلعے کو فتح کر لیتے ہیں، تو کس طرح سے فائدہ ہوگا اب انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو انہوں نے پہلے جو قلعے کا نام تھا وہ نعم نامی قلعے پر دھاوا بولا۔ محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہادر مسلمان اس دستے کے افسر تھے، وہ بہت اچھی طرح لڑے، لیکن گرمی کے دن تھے، وہ ذرا دم لینے کو قلعے کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے تھے، یعنی کہ وہ سانس لینا چاہ رہے تھے، گرمی کے دن تھے جس ٹائم یہ لڑائی ہو رہی تھی، تو انہوں نے سوچا بس مطلب وہ اس قلعے کے افسر تھے، لڑے بھی ہیں کافی دیر تک وہ لڑے، لیکن گرمی کے دن تھے، انہوں نے کہا تھوڑا ذرا سانس لے لیتے ہیں، دم لے لیتے ہیں، دم بولتے ہیں سانس کو، تو یہودی سردار کنانا چپکے سے دیوار کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں سے چکی کا پاٹ ان کے سر پر گرایا، جس کے صدمے سے وہ شہید ہو گئے، لیکن اس قلعے کے دروازے مسلمانوں نے کھول لیے، یہ قلعہ تو کھل گیا تھا، اس قلعے کو فتح کر لیا تھا جو پہلا نامی قلعہ تھا۔ پھر قموس کے قلعے پر پہنچے، قموس یہ دوسرا قلعہ ہے، قموس کے قلعے پر مرحب نامی ایک مشہور یہودی بہادر مقرر تھا، کون؟ مرحب، نام یاد رکھیے گا۔ اس کے مقابلے کے لیے کئی روز تک بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی فوجیں لے کر گئے، لیکن فتح کا فخر کسی اور کی قسمت میں تھا، مطلب کہ اس مرحب کو کوئی فتح نہ کر سکا، مرحب کو کوئی فتح نہ کر سکا، کیونکہ قموس قلعے کا جو یہ سمجھیے ایک طرح سے نا افسر وہاں کا جو چیف تھا اس قلعے کا، وہ کون تھا؟ وہ مرحب تھا، اور قلعے کا نام کیا تھا دوسرے قلعے کا؟ قموس۔ جب لڑائی زیادہ بڑھی تو ایک دن شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، کیا فرمایا؟ لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ رات امید اور انتظار کی رات تھی، بڑی بڑی صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے ساری رات اس انتظار میں کاٹی کہ دیکھیں فخر کی یہ دولت کس کے ہاتھ میں آتی ہے۔ صبح ہوئی تو ناگاہ کانوں میں آواز آئی، این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ ان کی آنکھوں میں درد تھا، پھر وہ بلائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی اور جھنڈا دیا اور فرمایا، انفذ علی رسلک حتی تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون لك حمر النعم۔ چل پڑو یہاں تک کہ ان کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ، پھر ان کو اسلام کی طرف بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان سے کہ آپ چل پڑو، ان کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو، اسلام کی طرف بلاؤ، یعنی صلح کا معاملہ رکھو اور ان کے ذمے جو اللہ کا حق ہے وہ بتاؤ۔ اللہ کی قسم اگر ایک آدمی کو بھی اللہ تیرے ذریعے سے ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ حضرت علی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں۔ پھر مرحب قلعے سے اپنی بہادری کا گیت گاتا ہوا نکلا۔ مرحب کہاں سے نکلا؟ قموس قلعے سے اپنی بہادری کا گیت گاتا ہوا نکلا، اور کیا گیت گایا اس نے؟ پہلے تو مطلب اشعار کی شکل ہوتی تھی نا، تو یہ پڑھا، قد علمت خیبر انی مرحب شاکی السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب۔ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش بہادر اور تجربے کار، جب جنگ و پیکار شعلہ زن ہو۔ مرحب کے جواب میں اللہ کے شعر نے یہ شعر پڑھا، اللہ کا شعر کون؟ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انا الذی سمتنی امی حیدرا
کلیسی غابات کریہ المنظرا وفیہم بالصاع کیل سندرا۔ کیا مطلب ہے کہ حضرت علی نے بھی اشعار پڑھے، کیا پڑھے؟ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا، اور حیدر کے معنی کیا ہے؟ شیر، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، میں انہیں ساع کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ اللہ کے شیر نے زور سے تلوار ماری کہ اس کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر گئی۔ مرحب مارا گیا اور قلعے کا پھاٹک مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا۔ قلعے کا پھاٹک کس کے ہاتھوں میں تھا؟ مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا۔ تو اب یہ کیا ہوا؟ لڑائی میں 15 مسلمان کام آئے، یہودیوں نے صلح کر لی۔ اب یہاں دیکھیں قلعے کا پھاٹک وہ بھی فتح ہو گیا، پھر ایک کے بعد ایک سارے ہی ہو گئے، جتنے بھی تھے نا وہ 4-5 سارے فتح ہو گئے، اور مطلب اس کے اندر جو لاسٹ والا تھا اسی کے اندر سارا مسلمانوں کا مال، وہ سوری یہودیوں کا خزانہ، سارا سب کچھ اسی میں تھا۔ تو پھر اب یہاں پر کیا کر رہے؟ یہودیوں نے بھی صلح کر لی، اور صلح کی شرط یہ ٹھہرائی کہ زمین ہمارے قبضے میں چھوڑ دی جائے، پیداوار کا آدھا حصہ ہم مسلمانوں کو دیا کریں گے۔ اب کیونکہ ان کی تو پیداوار بھی بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ کھیتی باڑی کر رہے تھے، اور بہت بڑے بڑے قلعے ان کے پاس تھے، ٹھیک ہے، تو سارا فوڈس وغیرہ سب ان کے پاس ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ زمین تو ہمارے پاس ہی چھوڑ دی جائے، لیکن اس کی پیداوار کا آدھا حصہ ہم مسلمانوں کو دیا کریں گے۔ یہودیوں کی یہ درخواست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لی، منظور ہو گئی۔ یہ گویا زمینداری کا پہلا سبق تھا جو یہودیوں نے مسلمان کو سکھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ترس کھا کر اس کو قبول کر لیا۔ خیبر کی آدھی زمینوں کی ملکیت لڑنے والے مسلمانوں کو دی گئی، اور آدھی اسلامی خزانے کی ملکیت قرار پائی، یعنی کہ جو زمین چھوڑ تو دی گئی ان کے پاس، لیکن ملکیت کس کی ہو گئی؟ مسلمانوں کی۔ آدھی تو ان لڑنے والوں کو دے دی گئی، اور آدھی کہاں جمع کر دی گئی؟ آدھی مطلب آدھی اسلامی خزانے کی ملکیت میں قرار پائی گئی۔ پھر اسی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5واں حصہ یعنی خمس مقرر ہوا، جس کی آمدنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورتوں اور اسلام کی دوسری مصلحتوں میں کام آتی۔ سال میں بٹائی کا جب وقت آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر بھیج دیتے تھے۔ وہ جا کر ساری پیداوار کے ڈھیروں کو دو برابر کے حصوں میں بانٹ دیتے، اور یہودیوں سے کہتے تھے ان دو میں سے جو چاہو لے لو۔ ایک دفعہ یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سخت تقسیم یا اندازے کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشوت دینی چاہیے۔ تو ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مخاطب کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے دشمنوں، کیا تم مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم میں تمہاری طرف اپنی محبوب ترین شخصیت کے پاس سے آیا ہوں، اور تم میرے نزدیک خنزیروں اور بندروں سے زیادہ قابل نفرت ہو، لیکن تمہاری نفرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے اس بات پر نہیں اکساتی کہ میں تم سے انصاف نہ کروں۔ یہود کی آنکھوں کے لیے اس قسم کے عدل و انصاف کا نظارہ بالکل نیا تھا۔ وہ کہہ اٹھے کہ زمین و آسمان اسی عدل کی وجہ سے قائم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو خریدنا چاہ رہے تھے، لیکن دیکھیں ایمان ایسا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ واقعی مسلمانوں کے اندر جو یہ عدل اور انصاف والی صفت ہے، اسی کی وجہ سے زمین اور آسمان قائم ہے۔ فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز خیبر میں ٹھہرے۔ اگرچہ یہود کو پوری مراعات دی گئی تھی، مراعات مینس یعنی کہ ساری رعایات ان کو دی گئی تھی، اور ان کو ہر طرح امن و امان بخشا گیا تھا، مگر پھر بھی ان کی فطری بدنیتی نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ فطرت کے تو برے ہی تھے، اور بدنیتی تو ان کے دلوں کے اندر ایسا لگ رہا ہے جیسے پلا دی گئی تھی۔ ایک یہودی عورت اس میں سے، اس نے کیا کام کرا؟ اس یہودی عورت نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا۔ دیکھیں کیسے دیا، سنیے۔ ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھ آپ کے کچھ ہمراہیوں کی دعوت کی، اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں رکھ کر کھانے سے ہاتھ روک لیا اور فرمایا اس کھانے میں زہر ملایا گیا ہے، لیکن ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے چند لقمے کھا لیے تھے، ایک صحابی نے کھا لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن کو بلا کر پوچھا تو اس نے جرم کا اقرار کیا، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن جب اس صحابی نے اس زہر سے وفات پائی تو وہ ان کے بدلے میں ماری گئی، کیونکہ قصاص لیا گیا۔ تو آپ سوچیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے، یہودیوں مطلب وہاں پر نا خیبر میں کچھ دن رکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کری، کیونکہ فطرت میں ہے نا ان کے بدنیتی یہودیوں کے، تو اس میں سے ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دو ہمراہی تھے یا صحابی ساتھ میں تھے، تو مطلب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لقمہ ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ پورا طرح سے اس کو کھایا بھی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بتا دیا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، اور اس یہودن سے پھر اقرار جرم بھی کیا گیا نا، تو اس نے اقرار بھی کیا کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے۔ اور وہ جو صحابی تھے انہوں نے کچھ کھا لیا تھا، تو اس کو کھانے کی وجہ سے کیا ہوا، صحابی کی انتقال ہو گیا، تو پھر اس کا قصاص لیا گیا، اس یہودی عورت کو مار دیا گیا۔ تو خیبر کے پاس ہی ایک ترائی تھی جس کو وادی القریٰ کہتے تھے، اس میں تیمہ اور فدق یہودیوں کے چند گاؤں تھے۔ مسلمان ادھر بھی بڑھے، وہاں کے یہود نے خیبر کی شرط پر صلح کر لی۔ اس واقعے پر یہود کی لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ اب یہاں پر یہود کی لڑائی ختم ہو گئی۔ اچھا جی،
خیبر اب پورا کا پورا دیکھیں فتح ہو گیا. آخر پھر کیا ہوا؟ یہودیوں نے سخت لڑائی کے بعد اپنے آپ کو سلنڈر کر ہی دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا، لیکن خیبر میں جتنا بھی فوڈ اور فوڈس اور فروٹس کی جو پروڈکشنز ہوتی ہے اس کا ہاف مسلمانوں کو دینا ہوگا، یہ طے کر لیا تھا، جس پر یہودیوں نے پھر خوشی سے ایگری کیا. خیبر سے مسلمانوں کو اتنا گولڈ اور اتنا پیسہ ملا کہ ایسا ہو آپ امیجن کریں کہ آج انڈیا میں اچانک سے پیسوں کے انبار اگر ٹوٹ پڑے تو سارا کچھ ہی بدل جائے گا، سارا معاشرہ چینج ہو جائے گا. اچھا جی، تو بس یہ سمجھیے خیبر فتح ہو گیا. آخر یہودیوں نے سخت لڑائی کے بعد سلنڈر کر دیا. چلیے تو ہو گیا. تو خیبر سے مسلمانوں کو اتنا گولڈ اور اتنا پیسہ ملا کہ ایسا ہو کہ آج انڈیا میں اچانک سے پیسوں کے اگر انبار ٹوٹ پڑے، آپ امیجن کریں تو جتنا بھی غریب طبقہ ہے مسلمانوں کا ہو یا کوئی بھی مذہب کا ہو، تو سارا کا سارا سب کچھ بدل جائے اور انڈیا کی فضا ہی بدل جائے. تو آپ اندازہ لگائے اتنا سب کچھ ملا. ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہجرت کے 7 سال بعد پہلی بار خیبر میں ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے. جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے ان سب نے اپنے مدینے کے بھائیوں کو پیسے واپس کر دیے. خیبر کی اس جیت نے مسلمانوں کا پاسا ہی پلٹ دیا. خیبر کی اس جیت نے ایسے سمجھو مسلمانوں کو ایک غریب کمیونٹی سے عرب کی سب سے پاورفل اور رچ کمیونٹیز میں سے بنا دیا. اتنی پاورفل کمیونٹی بن گئی ہے. خیبر کا قلعہ فتح ہونا لو اور مسلمانوں کے مزے آنے لو. بس یہاں سمجھیے اتنا فائدہ ہوا ہے اس خیبر کی لڑائی سے نا، خیبر کا قلعہ جیسے فتح ہوا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں، اب مسلمان ڈرے نہیں، مسلمان جھکے نہیں، مسلمان کندھے سے کندھا ملا کر اپنے نبی کے ساتھ کھڑے رہے. سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر تیار ہو جاتے تھے لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، اپنی جان کی بازیاں لگانے کے لیے. اور میری بہن پھر اسلام کو دیکھیں کیسی فتوحات حاصل ہوئی ہے کہ اتنے بڑے بڑے مالداروں کو بھی شکست دے دی. اب جیسے یہ لڑائی سے فارغ ہوتے ہیں، اب ہم آگے پڑھتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ اب جیسے اس لڑائی سے فارغ ہوتے ہیں وہ پورا 1 سال ہو جاتا ہے صلح حدیبیہ کو، اور پھر یہ اب 7 ہجری شروع ہو گئی ہے. تو اب بس مدت کی آرزو، عمرہ کرنے کا ارادہ کہ اب بس عمرہ کیا جائے. اور مطلب مسلمانوں کا اتنا دل تھا کہ اللہ کے گھر پر جائیں، اپنے وطن میں جائیں، دیکھیں. تو مدت کی آرزو عمرہ، یہ بھی یاد رکھیے گا. ذی القعدہ 7 ہجری میں پھر عمرے کے ارادے سے، تو پھر بس ان کا عمرے کا دل تھا. عمرہ ایک قسم کا چھوٹا سا حج ہے. عمرہ بھی ایک کیا ہے؟ چھوٹا حج ہے، جس میں احرام کے ساتھ کعبے کے گرد گھوم کر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ میں تیز چل کر کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں. تو جب عمرہ ہوتا ہے وہی کعبے کے ارد گرد گھومنا ہوتا ہے، 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، اور پھر صفا مروہ کا ہمیں سعی کرنی ہوتی ہے، اور پھر حلق کرنا ہوتا ہے، احرام باندھنا ہوتا ہے. تو بالکل حج کی طرح ہی ہے، چھوٹا حج سمجھیے، اس میں بھی وہیں جانا پڑتا ہے. تو اب یہ تو لوگ مدینے سے آئے تھے، اب کہیں سے بھی جائیں نا، کسی بھی کنٹری سے جائیں تو بالکل ایسا ہی سمجھیے چھوٹا حج ہے. سفر بھی کر رہے ہیں، بس وہ یہی ہے کہ حج کے 5 دن ہوتے ہیں اور 5 فرائض ہوتے ہیں، اور عمرے کے 2 فرض ہوتے ہیں، 2 واجب ہوتے ہیں، اور لیکن حج کے 6 واجب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بس تھوڑا تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کو چھوٹا ہی حج آپ سمجھیے. تو یاد ہوگا کہ پچھلے سال حدیبیہ میں یہ طے پایا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ پچھلے سال یہ طے پایا تھا کہ اگلے سال مسلمان مکہ آ کر عمرہ ادا کریں. اس شرط کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا اعلان کیا اور مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ جوش کے ساتھ روانہ ہو گیا. شرط تھی کہ مسلمان ہتھیار اتار کر مکے میں داخل ہوں گے. پہلے ہی شرط رکھ لی تھی انہوں نے کہ اگلے سال جب مسلمان آئیں گے تو ہتھیار اتار کر ہی آئیں گے، ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے. اب سوچیں بغیر ہتھیار کے جانا ایک ایسے علاقے میں جو ہمارے دشمن ہوں سارے کے سارے، تو یہ بھی امتحان ہی ایک طرح کا نا. تو مکے میں داخل ہوں گے. اگرچہ یہ شرط پوری کرنے خطرے سے خالی نہ تھی، مگر مسلمانوں نے خانہ کعبے کی زیارت کے شوق اور معاہدے کے احترام میں شرط کو پورا کیا. مکہ سے آدھا میل ادھر ہی سارے ہتھیار اتار کر رکھ دیے، آدھے میل پہلے نا، اور 200 سواروں کو ایک دستہ اس کی حفاظت پر متعین کر دیا. باقی مسلمانوں نے مکہ میں داخل ہو کر جوش و خروش کے ساتھ جھومتے تنتے عمرے کے سب کام پورے کیے. 3 دن بعد شرط کے مطابق آپ مکہ سے نکلے. اب یہ تنتے ہوئے یعنی کہ آپ کو پتا ہے نا، جب ہم طواف کرتے ہیں تو وہ جو 3 چکر جو ہوتے ہیں نا، شروع کے 3 چکر، اس میں رمل کرنا ہوتا ہے. رمل کرنا کیا مطلب؟ چھوٹے چھوٹے قدموں سے کندھوں کو اونچا کر کے اکڑا کر چلنا. ایک طرح سے ویسے اکڑ کرنا منع ہے، لیکن اس جگہ پر یہ مکہ والے بھی سوچے بھائی مسلمان کوئی ایسے ویسے نہیں ہے، تو وہاں پر رمل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں،
تو اب یہاں دیکھیں تنتے ہوئے عمرے کے سب کام پورے کر لیے انہوں نے. اب پھر کیا ہوتا ہے, مکے سے نکلتے وقت ایک عجیب اثر میں ڈوبا ہوا منظر سامنے آیا. جس ٹائم یہ لوگ مکے سے نکل رہے تھے, 3 دن کے لیے ہی آئے تھے, مکے سے نکل رہے تھے, تو ایک عجیب سا منظر سامنے آیا. وہ منظر کیا تھا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یتیم بچی. حضرت حمزہ تو شہید ہو گئے تھے نا احد میں, یاد ہے آپ کو؟ آئی ہوپ یاد ہوگا. تو وہاں ان کی جو بچی تھی جن کو حضرت وحشی نے قتل کیا تھا, اور ہندا نے پھر ان کے ناک کان چبائے تھے, کلیجہ چبایا تھا, اور یہ سب چیزیں الگ الگ جز کر دیتے, یاد آ گیا ہوگا انشاءاللہ. تو حضرت حمزہ کی یتیم بچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا چچا کہہ کر پکارتی ہوئی آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو, ان کی بہن تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو, کہ ان کی بہن تھی, گود میں اٹھا لیا. بہن کس رشتے سے ہوئی؟ بہن ہی تو تھی, چچا کی بیٹی تھی. تو حضرت علی ابو طالب کے بیٹے تھے, اور ابو طالب کے حضرت حمزہ بھائی تھے. ٹھیک ہے, تو بھائی کی بیٹی ہوئی, چچا کی بیٹی ہو گئی, تو بہن بھائی ہو گئے حضرت علی. اور یہ تو بالکل یہ سمجھیے وہ ایک دادا کی اولاد میں ہوتے تو بہن بھائی ہی ہوتے بالکل. تو انہوں نے گود میں اٹھا لیا. حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے اپنے دعوے الگ الگ پیش کیے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یہ میرے چچا کی لڑکی ہے. حضرت جعفر کی بھی تو بہن ہوئی نا, تو حضرت جعفر اور حضرت علی دونوں بھائی تھے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مذہبی بھائی تھے. کیا یہ ناز و محبت کی لڑائی اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ جو اسلام سے پہلے زندہ زمین میں گاڑ دی جاتی تھی؟ اسلام نے اب لوگوں کے دلوں کو کیسا بدل دیا تھا. پہلے کیا تھا کہ عورتوں کو تو کوئی عزت ویلیو دی نہیں جاتی تھی نا, لیکن اب دیکھیں اسلام کی وجہ سے اب بھائی کیسے محبت کر رہے ہیں کہ میری بہن ہے, بہنوں کو عزت دی جا رہی ہے, پروٹوکول مل رہا ہے عزت کا. تو آپ سوچیں, تو یہ سب اسلام کی بدولت ہوا, ورنہ پہلے تو زندہ دبا دیا جایا کرتا تھا لڑکیوں کو. ٹھیک ہے, تو اب ہم پڑھنے لگے ہیں ایک نیا دشمن, موتا کی لڑائی. اب یہ غزوہ موتا ہو رہی ہے, موتا, اور یہ بھی بہت بڑی لڑائی تھی. آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک لڑائیاں ہوتی جا رہی ہیں. آپ اندازہ لگائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب بالکل بھی چین سے نہیں بیٹھے, عمرے سے فارغ ہو رہے ہیں. اتنا بڑا مشن ہے عمرے پر جانا, بھائی آسان بات نہیں ہے آج کے ٹائم میں. اور پہلے ٹائم میں تو, آج کے ٹائم میں تو پھر بھی میں سمجھتی ہوں کچھ ایزی ہے, بھائی سواریاں موجود ہیں, اور پہلے تو سواریاں وغیرہ بھی ایسی نہیں تھی. آج کل تو ماشاءاللہ ایروپلین کی فیسلٹی ہے, شپ کی ہے. تو اس ٹائم تو ایسا کچھ نہیں تھا نا, ڈیزرٹ میں ریگستانوں میں اونٹوں کا دوڑانا کتنا بھاری کام, گرمی, شدید گرمی, نہ کوئی وہاں پر چھائے ہیں, نہ کوئی درخت ہیں, کچھ بھی تو نہیں, پیاس کتنی لگتی ہے, بڑا مشکل کام ہے بھائی ایسے وقت میں. اور مکہ مدینہ کی دوری تقریباً 450 کلومیٹر تھی. تو اب یہ کام کر کے نمٹے ہیں, تو جب اب ایک عمرہ کرنے میں انسان کتنا تھک جاتا ہے, پھر مسلسل یہ سفر چل رہا ہے, اب اس کے بعد فوراً ہی دیکھیں آپ, اب یہ غزوہ موتا شروع ہونے جا رہی ہے. تھوڑے دنوں بعد ہی جمادی الاول سن 8 ہجری کے اندر یہ غزوہ موتا ہوئی ہے. یہ ایک اور دشمن سامنے آیا ہے. اب یہاں کیا تھا, اس میں دیکھیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں گے. 3 صحابہ ہیں اس میں بڑے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر بنایا ہے اس جنگ کا. وہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت جعفر, اور ایک اور صحابی تھے حضرت زید بن حارثہ. یہ سارے نا کیا کہتے ہیں اس کے فوج کے افسر تھے. تو کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو مطلب حضرت کیا کہتے ہیں حضرت زید بن حارثہ اگر شہید ہو جائیں, حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیجیے گا, حضرت جعفر شہید ہو جائیں تو حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیجیے گا. تو مطلب آپ سوچیں, اور یہ جنگ جو ہوئی تھی یہ سمجھیے بہت بڑی جنگ تھی یہ بھی, کہ اس میں کل 3000 مسلمان تھے, 3000 چھوٹا سا گروہ مسلمانوں کا, اور 1 لاکھ کی فوج پر حملہ کرنا. تو آئیے اب اس کو پڑھتے ہیں. اس میں مسلمانوں کو شکست تو نہیں ہوئی, بلکہ حضرت خالد بن ولید جو تھے نا, تو وہ مسلمانوں کو بچا کر لے کر آ گئے تھے. بہت بڑی جنگ تھی یہ بھی. چلیں بھائی ہم اس کو پڑھتے ہیں. اب تک اسلام کو عرب کے اندر کے یہود مشرکوں کے قبیلوں سے سامنا تھا. اب یہ باہر کے لوگوں سے جنگ ہو رہی ہے. اب تک کہاں تھی؟ اسلام کو عرب کے اندر یہود اور مشرکوں کے قبیلوں سے سامنا تھا. صرف یہود تھے, مشرک تھے, اور ان کے قبیلوں سے سامنا تھا. اب آگے عیسائی اور رومیوں کی طاقت اور سلطنت کی دیوار حائل تھی. اب یہ لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ عیسائی اور رومیوں کی طاقت. ان کی طاقت کتنی تھی, کتنے بڑے لوگ تھے یہ لوگ, اور باہر کی سپر امپاور تھی, سمجھو امپائر تھی, سپر امپائر, اور پاور بہت ان کے پاس تھی.
سلطنت کی دیواریں حائل تھیں ایک طرح سے۔ عیسائی رومیوں کے ماتحتی میں ایک عرب خاندان بصرہ پر حکومت کر رہا تھا۔ اس خاندان کے رئیس نے اس مسلمان قاصد کو جو ان کے پاس اسلام کے دعوت کا خط لے کر گیا تھا قتل کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہید کا بدلہ لینے کے لیے 3000 فوج مدینے سے روانہ کی۔ حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس میں خاص طور سے بھیجے گئے تھے۔ فوج کی سرداری حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی تھی۔ ساتھ ہی فرما دیا تھا کہ یہ شہید ہوں تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوج کے افسر ہوں گے۔ تو حوران کے بادشاہ کو خبر مل چکی تھی۔ اس نے 1,00,000 کے قریب فوج تیار کی۔ کتنی؟ 1,00,000 کے قریب فوج تیار کی۔ خود قیصر روم نے بھی بے شمار فوجوں کے ساتھ موآب میں آ کر خیمہ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید کر دی تھی کہ لڑائی سے پہلے دشمن کو صلح کا موقع دینا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیا کرتے تھے اور اسلام کا پیغام پہنچا لینا۔ اسلام کی فوج جب قریب پہنچی تو دیکھا کہ 3000 مسلمانوں کو لاکھوں کے دل بادل کا سامنا ہے، مگر مسلمان تو اللہ کی راہ میں اپنی جان ہتھیلیوں پر لیے ہوئے پھرتے تھے۔ وہ شہادت کے شوق میں ڈرے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ ہم تعداد کی کمی بیشی اور طاقت کے بھروسے پر نہیں لڑتے، ہم تو مذہب کی طاقت سے لڑتے ہیں۔ اس پر 3000 کے چھوٹے سے گروہ نے 1,00,000 کی فوج پر حملہ کر دیا۔ 1,00,000 کی فوج پر حملہ کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ برچھیاں کھا کر شہید ہوئے۔ حضرت زید شہید ہو گئے۔ ان کی جگہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور اس طرح بہادری سے لڑے کہ ایک ہاتھ کٹ گیا۔ صحابہ اکرام اتنے جذبے کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے۔ حضرت جعفر کا یہاں پر ایک ہاتھ کٹ گیا ہے۔ جب ایک ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈے کو پکڑ لیا اور دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو سینے سے چمٹا لیا اسلام کا جھنڈا۔ آخر تلواروں اور برچھیوں کے 90 زخم کھانے کے بعد گرے اور شہادت پائی۔ یعنی کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے زخم کھائے؟ 90 زخم کھائے اور پھر شہادت پائی، شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جھنڈا ہاتھ میں لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے آگے بڑھے۔ حضرت خالد کو افسر نہیں بنایا تھا، لیکن جب دیکھا کہ سارے افسران ہمارے شہید ہو گئے تو اب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے آگے بڑھے اور مسلمانوں کی کمان اپنے ہاتھ میں لی۔ اور اس بہادری سے لڑے کہ دشمنوں کو گو زیر نہ کر سکے، مگر مسلمانوں کو ان کی ضد سے نکال لائے، مسلمانوں کو ان کے پاس سے نکال کر لے کر آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے ہوشیاری سے کام کیا، جو مسلمان تھے ان کو ان سے بچا کر لے کر آ گئے۔ آپ دیکھیں اسلام کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے دی ہیں، تو ہمارے ایک صحابی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تسبوا اصحاب، حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی بھی میرے صحابی کو برا مت کہو۔ آپ میں سے اگر کسی نے کسی ایک بھی صحابی کی اتباع کر لی تو آپ جنت تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں، انہوں نے کس طرح سے زندگی بسر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے جیسا ہم سب کو بھی بنائے، ہمیں بھی نقل کرنے والا بنائے۔ اصل تو نہ بن سکیں گے، اللہ تعالیٰ نقل کرنے والا ہی بنائے، اور اس طرح اپنے دین و اسلام کی فکر کو لے کر ہمیں ساری دنیا میں پھرنے والا بنائے۔ آج آپ سب لوگ عزم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے بھی دین کو پھیلانا ہے، اسلام کو سیکھنا اور سکھانا ہے، اور اپنے اس مشن کو کبھی نہیں چھوڑنا، رہتی سانس تک نہیں چھوڑنا، رہتی زندگی تک نہیں چھوڑنا۔ اور جو بھی کوئی ہم سے کمی پیشی ہوئی ہو سمجھنے میں، سمجھانے میں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اس کو معاف فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔